یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. پیش خبریں. خبروں سے پہلے یہ پیغام. ہم اپنے سامعین سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کووڈ سے محفوظ رہنے کے لیے ان 4 احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. کووڈ مخالف سبھی ٹیکے لگوائیں، چہرے پر ماسک لگائیں، سماجی دوری کو یقینی بنانے کے لیے 2 گز کی دوری بنائے رکھیں اور ہاتھ اور چہرے کو صاف ستھرا رکھنے کی خاطر خصوصی توجہ دیں. اب پیش خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ گرام سوراجیہ کا مہاتما گاندھی کا خواب پورا کرنے کے لیے پنچایتی راج نظام بہت اہمیت کا حامل ہے. وزیر اعظم احمد آباد میں گجرات مہا پنچایت سمیلن سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گجرات مہاتما گاندھی اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کی سرزمین ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ مہاتما گاندھی دیہی علاقوں میں لوگوں کو با اختیار بنا کر دیہی ترقی کا حصول چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ آج جب ملک امرت مہوتسو منا رہا ہے تو ہم گرامین وکاس کے باپو اور سردار پٹیل کے خواب کی تکمیل کے پابند ہیں. وادی میں دوران شب 3 الگ الگ جھڑپوں کے دوران 4 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں. آئی جی پی کشمیر کے مطابق پلوامہ کے چیو کلان میں ہوئے تصادم کے دوران جیش محمد تنظیم سے وابستہ 2 ملیٹنٹ کو ہلاک کیا گیا جبکہ ایک کو زندہ پکڑا گیا. آئی جی پی کے مطابق نچہامہ ہندواڑہ میں لشکر طیبہ سے وابستہ 1 ملیٹنٹ مارا گیا جبکہ گاندربل میں ایک جھڑپ کے دوران ایک اور ملیٹنٹ مارا گیا جس کا تعلق لشکر طیبہ سے بتایا جاتا ہے. دریاسنا، ہندواڑہ اور پلوامہ میں جھڑپ ختم ہوئی ہے. اس سے پہلے ملیٹنٹوں نے کل شام آوڈورا کلگام میں ایک سرپنچ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جس کی پہچان آوڈورا کے ہی شبیر احمد میر کے بطور ہوئی ہے. پولیس کے مطابق اگرچہ اسے زخمی حالت میں فوری طور اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. وادی میں گزشتہ 3 روز سے ملیٹنٹوں کے ہاتھوں یہ دوسرے سرپنچ کی ہلاکت ہے. اس سے پہلے 9 مارچ کو ملیٹنٹوں نے خنمو سری نگر میں سرپنچ سمیر احمد بٹ کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ سبھی مرکزی ایجنسیوں کو جرائم کا پتہ لگانے سے متعلق نیٹ ورک اور نظام میں شامل ہونا چاہیے. امت شاہ نے کہا کہ داخلہ سیکرٹری کو اس سلسلے میں مرکزی ایجنسیوں کے سبھی سربراہوں کے ساتھ میٹنگ کرنی چاہیے. وزیر داخلہ قومی کرائم برانچ بیورو کے 37ویں یوم تاسیس کی تقریب میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سبھی ریاستوں کو اپنی اپنی پولیس فورس کے لیے سالانہ حکمت عملی مرتب کرنے کی خاطر بیورو کے ڈیٹا کو استعمال کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جرائم پر کنٹرول کے لیے مختلف انداز سے اس ڈیٹا کا استعمال ہونا چاہیے. ایس کے آئی سی سی سری نگر میں منعقدہ یونانی میڈیسن پر 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کل اختتام پذیر ہوئی. سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسن CCRUM کے زیر اہتمام اس کانفرنس کے دوران مقررین نے آیوش نظام کے فروغ اور اس کو عام کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا. مقررین نے صحت کے درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مقامی طبی نظام کی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیا. کانفرنس کے دوران متعدد قومی اور بین الاقوامی ماہرین اور ہیلتھ سائنس کے شعبے سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے خطاب کیا. یاد رہے اس کانفرنس کا افتتاح آیوش کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے 11 مارچ کو کیا تھا. تقریب پر آیوش کے وزیر مملکت ڈاکٹر منجا پارا مہندرا بھائی کالو بھائی مہمان زی وقار کی حیثیت سے موجود تھیں. صحت اور طبی تعلیم کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری وویک بھردواج نے کل جموں میں سرکاری اسپتال گاندھی نگر میں فالج کی دیکھ بھال اور جراثیمی نگہداشت کے لیے 3 روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کیا. اس موقع پر انہیں بتایا گیا کہ محکمہ صحت اور طبی تعلیم ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کے تحت جموں ڈویژن کے تمام 10 اضلاع میں فالج اور جراثیمی نگہداشت کی خدمات شروع کر رہا ہے. انہوں نے صحت کے شعبے میں ان خدمات کو شروع کرنے میں ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کے رول کی تعریف کی. تمام تکنیکی تعلیمی اداروں میں بنیادی ڈھانچے کی توسیع اور ملازمت پر مبنی تجارت میں نوجوانوں کو پیشگی تربیت فراہم کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. ان باتوں کا اظہار پرنسپل سیکرٹری اسکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر اصغر حسن سامون نے ضلع رامبن کے دورے کے دوران کیا. انہوں نے پالی ٹیکنک کالج رامبن کے علاوہ رامبن اور بانیہال میں انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا. انہوں نے بانیہال میں ITI ہاسٹل اور پالی ٹیکنک کالج عمارت کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا. انہوں نے تعمیراتی ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ تربیت پانے والوں کی سہولیت کے لیے پروجیکٹ کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کریں. انہوں نے ITI اور پالی ٹیکنک کالج کے کام کاج کا جائزہ لیا اور تربیت پانے والوں سے بات چیت کی.
سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے 10ویں اور 12ویں کلاس کی دوسری ٹرم کے بورڈ امتحانات کی تاریخوں کا اعلان کیا ہے۔ بورڈ کی جانب سے جاری سرکولر کے مطابق یہ امتحان اگلے مہینے کی 26 تاریخ کو شروع ہوں گے اور 15 جون کو ختم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔